کہ مسجد کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. مساجد وہیں تعمیر ہونی چاہیے. اس سے ہٹ کر کوئی بات ہم سمجھیے کہ نہیں. اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے, اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجیے, اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتے رہے. تحریک مسلم شبان کی طرف سے طلب کردہ ایک اجلاس میں جس میں مختلف مسلم تنظیموں کے نمائندوں نے شرکت کی تھی, اعلان کیا کہ وہ سیکریٹریٹ کی منظمہ 2 مساجد کی اسی مقام پر دوبارہ تعمیر تک خاموش نہیں بیٹھیں گے, بلکہ اس کے لیے ایک زبردست جدوجہد کا آغاز کیا جائے گا. صدر مسلم تحریک شبان مشتاق ملک نے ریاستی حکومت پر جھوٹ بیانی کا الزام عائد کیا اور کہا کہ حکومت منظمہ مساجد کو اسی مقام پر تعمیر کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی. سیکریٹریٹ کی عمارت کے نئے ڈیزائن میں ایک ہی مسجد کا تذکرہ ہے اور وہ بھی اسے سیکریٹریٹ کے باہر شاپنگ مال اور ریسٹورنٹ جیسے کمرشل بلاک میں رکھا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ ریاستی وقف بورڈ کے رکن اور ایڈوکیٹ ذاکر حسین جاوید نے ہائی کورٹ میں جو درخواست داخل کی تھی وہ مسلمانوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف تھی, کیونکہ اس درخواست کو سماعت کے بغیر ہی ڈسپوز کر دیا گیا. مشتاق ملک نے سوال کیا کہ مساجد کے نظام کے دوران مسجد میں رکھے گئے قرآن مجید کے نسخوں کو کہاں منتقل کیا گیا, حکومت اور کنٹریکٹروں کو بتانا ہوگا. اجلاس میں صدر سٹی جمعیت علماء مولانا عبدالغنی ظاہری, جنرل سیکرٹری مسجد بچاؤ تحریک سید مصطفیٰ محمود, سکندر مرزا اور دوسرے شریک تھے. آج انتہائی اہم انکشاف اور ہماری 2 مساجد کے تعلق سے ہم بات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. 9 جولائی کے اخبارات میں خبر آئی تھی کہ سیکریٹریٹ کی 2 مساجد, مسجد ہاشمی اور مسجد معتمدی, انہدام عمل میں آ چکا ہے اور نئے سیکریٹریٹ کی تعمیر کے لیے سیکریٹریٹ کی عمارتوں کا انہدام شروع ہو گیا ہے. یہ خبر آئی تھی اور پھر سب جانتے ہیں کہ 2-2.5 کلومیٹر کے راستوں کی ناکہ بندی کی گئی. ناکہ بندی کر کے سیکریٹریٹ کا انہدام کیا جا رہا ہے اور سیکریٹریٹ کے انہدام کے دوران ہماری دونوں مساجد کو شہید کیا گیا. اس سلسلے میں ایک پٹیشن جو سیاسی جماعت سے وابستہ صاحب ہیں اور جو وقف بورڈ کے رکن بھی ہیں اور سابقہ میں سیاسی جماعت کے کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے انہوں نے مقابلہ بھی کیا تھا, ہائی کورٹ میں پٹیشن ڈالا گیا. بڑے حیرت کی بات ہے کہ جس روز پٹیشن ڈالا گیا اسی روز یہ پٹیشن ڈسپوز بھی ہوا اور پٹیشنر کی رضامندی سے ڈسپوز ہوا. یعنی کوئی نوٹسز ایشو نہیں کی گئی, کوئی ڈسکشن نہیں ہوا, جبکہ نوٹسز جانا چاہیے تھا. ساری چیزیں ایک پروسیس ہوتا ہے, وہ سارا پروسیس آپ جانتے ہیں, اس پر میں وقت خراب نہیں کرنا چاہتا اس پروسیس کو بول کر. اسی روز ڈسپوز ہوا اور یہ کہ ڈسپوز جو ہوا, حکومت کے پلیڈر نے یہ کہا کہ مسجدیں ہم شہید نہیں کیے ہیں بلکہ وہاں پر ملبہ گرا ہے, ڈبریز گرے ہیں, جس کی وجہ سے مسجد کولیپس ہوئی ہے. ہائی کورٹ کا آرڈر میرے پاس یہاں پر مکمل ہائی کورٹ کا آرڈر موجود ہے کہ مسجد کولیپس ہوئی اور ایک مسجد کا تذکرہ اس کیس میں آیا. مسجد حکومت نے کہا کہ ہم مسجد نہیں توڑے ہیں, مسجد پہ ملبہ گرا ہے, اور یہ فون بند کر دو, مسجد پہ ملبہ گرا ہے اور ملبے سے سمجھیے مسجد کولیپس ہوئی. یہ سمجھیے کہ بات حکومت نے تسلیم کی. حکومت نے تسلیم کیا وہاں مسجد تھی. حکومت نے یہ بھی کہا کہ مسجد نہیں ہے, اور حکومت کا جو بیان آج آرڈر میں ہے ہائی کورٹ کے, نو مسجد ایگزسٹنگ ان سیکریٹریٹ ناؤ, یعنی کوئی مسجد اب سیکریٹریٹ میں نہیں ہے, یہ ہائی کورٹ کے آرڈر میں. اور اس کے ساتھ یہ سمجھیے کہ گورنمنٹ پلیڈر نے کہا کہ حکومت وہاں سیکریٹریٹ بنا رہی ہے اور اس سیکریٹریٹ میں ایک مسجد بھی بنائی جائے گی. رضامندی ظاہر کی, یہ اس میں سمجھیے کہ صاحب آرڈر میں موجود ہے, رضامندی ظاہر کی اور اس سمجھیے کہ پٹیشنر کے پٹیشن کو ڈسپوز کر دیا گیا. اور اس کے دوسرے دن اخبارات میں خبر شائع ہوئی
خبر یہ شائع ہوئی کہ حکومت نے دونوں مساجد کو اسی مقام پر تعمیر کرنے کا ہائی کورٹ میں وعدہ کیا ہے، ایفیڈیوٹ دینے کا وعدہ کیا ہے، اور یہ بڑی مبارکباد کی بات ہے۔ اس پر حیدرآباد کے ایم پی صاحب نے بڑا تعاون کیا، انہی کے حکم اور ہدایت پر یہ پٹیشن سمجھیے کہ ڈالا گیا تھا، اور سمجھیے مسلمانوں کو مبارک، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ پریس کانفرنس لی گئی، اخبارات میں بھی آئی، یوٹیوب پہ بھی یہ پریس کانفرنس موجود ہے، لیکن اس پریس کانفرنس سے بالکل برعکس یہ ہائی کورٹ کا آرڈر ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ ایک سیاسی جماعت جو ریاست کی دوسری بڑی سیاسی جماعت ہے، میں بہت واضح کہہ رہا ہوں، جو ریاست کی دوسری بڑی سیاسی جماعت ہے، وہ سیاسی جماعت حکومت کے اس مجرمانہ ظالمانہ عمل کو جو مساجد کی شہادت پر ہے، اس کو سمجھیے کہ صاحب بچانا چاہ رہی، اس کو بچانا چاہ رہی۔ یہ سمجھیے کہ ہم محسوس کرتے ہیں، اور اس طرح سے پورا ایک ایپیسوڈ بھی ہے، اور اس ایشو کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے بڑی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں، لیکن ایک بات بہت واضح ہے، علماء اکرام، مشائقین اعظام اور مسلم دینی ملی جماعتوں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ مسجد کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ مساجد وہیں تعمیر ہونی چاہیے، اس سے ہٹ کر کوئی بات ہم سمجھیے کہ نہیں سنیں گے۔ اب جو نقشہ آج آیا ہے، جو سمجھیے کہ ہمارے پاس بہرحال ہمارے ایک سورسز سے ہم نے سمجھیے چیف سیکرٹری کے دفتر سے یہ نقشہ ہمارے پاس پہنچا ہے، جس کا سمجھیے کہ 3D VD بھی موجود ہے ہمارے پاس۔ اس میں جو بات بتلائی جا رہی ہے وہ بات کلیئر ہے کہ مسجد اس مقام پر نہیں ہے۔ سیکریٹریٹ ٹوٹل 18 ایکڑ پر تعمیر ہو رہا ہے، جو آپریٹیو سمجھے کہ حصہ ہوگا سیکریٹریٹ کا، جو آفیسز ہوں گے وہ 18 ایکڑ پر تعمیر ہو رہے ہیں۔ مسجد، پیٹرول بنک، شاپنگ کمپلیکس، فائر اسٹیشن 1.25 ایکڑ پر تعمیر ہو رہا ہے، قریب 2 ایکڑ پر، 1.73 ایکڑ پر مسجد، پیٹرول بنک، شاپنگ کمپلیکس اور سمجھیے فائر اسٹیشن، یہ حصے میں مسجد کی جگہ دی گئی ہے۔ تو 2 مقامات پر جو مسجد تھی اس کو ہٹ کر مسجد کا مقام دیا گیا۔ سڑک کے اوپر جو مین حصہ ہے، جو RBI سے آپ سمجھیے کہ جاتے ہیں ٹینک بنڈ کی طرف، جو لیفٹ ہینڈ پر سیکریٹریٹ ہے، وہاں پر مندر تعمیر ہو رہی ہے، اور فوڈ کورٹس وغیرہ، بس سٹینڈ وغیرہ وہاں تعمیر ہو رہا ہے۔ مندر مین روڈ پر تعمیر ہو رہی ہے۔ مسجد سیکریٹریٹ کے پیچھے یعنی مین کمپاؤنڈ کو جو حصہ لگتا ہے وہ سمجھیے کہ وہاں مسجد تعمیر ہو رہی ہے۔ اب مجھے سمجھیے کہ آپ یہ بتائیں، عالی شان سیکریٹریٹ بن رہا ہے، اس پر بحث نہیں کرنا چاہوں گا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ CM صاحب نے کہا مسجد کے اوپر فوری ریاکشن آیا، ہم نے یہاں پر سمجھیے کہ ایکشن کمیٹی بنائی، اس کے بعد دوسرے علماء کا بھی ریاکشن آیا، اور ایکشن کمیٹی میں مسلم علماء، دانشور، دینی ملی جماعتیں اس ایکشن کمیٹی میں موجود ہیں۔ اگر آپ ٹیکنالوجی کے دور میں رہتے ہوئے ٹیکنالوجی سے دور ہیں تو سوچئے مت، آئیے ایک بار خدمت کا موقع دیجیے۔ ہمارے یہاں برانڈڈ کمپیوٹرز، ڈیل، HP، لینووو، لیپ ٹاپ ایکسیسریز عمدہ کوالٹی نہایت ہی واجبی دام پر دستیاب ہے۔ اسکول، کالج، کارپوریٹ آفس وغیرہ میں بلک کوانٹٹی میں سپلائی کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ماہر ٹیکنیشینز کی نگرانی میں ریپیئر کی سہولت بھی موجود ہے۔ اگر آپ اپنے گھر، دکان، سوسائٹی، اسکول وغیرہ کو سیف اور کرائم فری بنانا چاہتے ہوں تو انسٹال کیجئے CCTV کیمرہ جو HD کلیئرٹی کے ساتھ دستیاب ہے۔
गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप